یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن روح کا بولنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ روح جو ہے یہ دنیا کی شے نہیں ہے، یہ تو اس جسم میں ڈالی گئی تھی۔ تاکہ جسے اللہ نے زندگی دی ہے، جسے زندگی دی ہے وہ اپنی کارگزاری دکھا سکے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جسم جو ہے روح کا پنجرا ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ تو مٹی کا پتلا ہے یا گوشت کا روسڑا ہے، یہ تو مضغہ ہے، جمع ہوا خون جس میں روح ڈالی گئی ہے، اس کی حیثیت اتنی سی ہے۔ اصل جو ہے وہ روح ہے۔ یاد رکھیں زندگی کا سچ چشمہ، زندگی کا جوہر جو ہے وہ روح ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ عالم والا میں روحیں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک روح دوسری روح سے ملنے کے لیے ایک دن کی مسافت طے کرتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن عالم والا عالم برزخ میں یہ سمجھ لیں کہ اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ جب برزخ میں عالم والا میں دوسرا جسم دیا جاتا ہے تو وہ جسم جو ہے روح کے تعلق سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اب وہ عذاب و راحت کے دور سے گزرے گا، یا تو نعمت میں ہوگا، راحت میں ہوگا، یا عذاب میں ہوگا۔ یہ جو روایتوں میں آ رہا ہے، حدیثوں میں آ رہا ہے خبر کے تعلق سے، یہ حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے۔ کیونکہ حدیثوں کے اندر جو روایت آ رہی ہیں، جو الفاظ آ رہے ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں، وہ اس 6 فٹ کی گڑے پر فٹ نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، کتنی 70 گز، جو اس 6 فٹ کی قبر میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں قبرستان میں اگر ایک قبر کو کشادہ کرو گے تو ساری قبریں ختم ہو جائیں گی، ایک ہی قبر بولے گی۔ یہاں پہ قبر نہ 1 انچ کم ہوتی ہے اور زیادہ، لیکن مومن کی قبر اس کے آرام کے لیے، راحت کے لیے 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے دونوں آنکھ میں، یعنی لمبائی میں بھی چوڑائی میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی قبر میں دروازہ کھولا جاتا ہے، یہ 6 فٹ کی قبر میں دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ یہاں پر اگر دروازہ بنا بھی دیا جائے تو 3 انچ کا بنے گا۔ یعنی اس قبر کے جو احوال بتائے جا رہے ہیں حدیثوں کے اندر، وہ اس 6 فٹ کی قبر میں فٹ بیٹھتے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی قبر میں جنت کی نعمتیں قیامت تک کے لیے بھر دی جاتی ہے۔ تو بھائی وہ قبر ہوتی کتنی ہے؟ کہ جنت کی نعمتیں بھر دی جاتی ہیں۔ آج تک کسی مومن کی قبر سے اگر کھودا گیا ہے، ایک صحابی ہیں ان کے والد شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، تو ان کو دفن کیا تھا دوسرے صحابی کی لاش کے ایک ساتھ دو کو دفن کیا گیا تھا۔ بعد میں کافی عرصے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے والد کے الگ دفن کروں گا۔ انہوں نے قبر کھو دی۔ اب یقین کریں کہ قبر وہ جنت کی ایک شہید ہے، اس قبر میں سے نہ خوشبو آئی، نہ جنت کی نعمتیں برآمد ہوئی،
یا نہ جنت کا دروازہ ملا۔ حدیث میں جن کمروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ تو اس میں فری نہیں ہوتی، یعنی نعمتیں بھی ایسی جو جنت تک ختم نہیں ہوگی وہ قیامت تک۔ یہاں پر صحابی کی قبر کھودی گئی، کچھ نہیں ملا، کوئی نعمت نہیں ملی۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جنت کی جو چیزیں ہیں اگر ناخن برابر بھی کوئی چیز جنت کی زمین میں آ جائے تو آسمان اور زمین کے دونوں روشن ہو جائیں۔ یہاں بقی کا قبرستان ہے جہاں صحابہ کرام دفن ہے، وہاں کوئی تو روشنی نہیں ہوتی۔ تو حدیثوں میں قبر کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ 6 فٹ کی قبر پر فٹ نہیں آتا۔ جہنم میں بھی کہا ہے کہ کافر مشرک جو ہے اس کو قبر دباتی ہے، بھیجتی ہے۔ دنیا کی یہ قبر مٹی کی بنی ہوئی، اس کے اندر کوئی اسپنج نہیں لگا ہوا ہے، اس میں کوئی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی جاتی ہے کہ بٹن دبایا قبر جو ایسا سے ہونے لگے۔ دنیا کی قبر نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے نہ بھیجتی ہے، ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ اگر اس کو مان لیا جائے تو یہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے، عالم والا کا ہے، برزخ کا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کتنے دلائل ہیں قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی کہ مرنے والوں کو عذاب آگ کا عذاب ہوتا ہے، جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں، کتنی حدیثیں آتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الکسوف میں جب ان کے سامنے جہنم لائی گئی وہ کہتے ہیں بھائی تو عمرہ، میں نے عمر کو دیکھا، عمر ابن لوئی کو، کہ وہ اپنی آنکھیں کھینچ رہا ہے جہنم میں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی جہنم کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی حمایت کی، آپ کا دفاع کیا، آپ کے لیے وہ قریشیوں سے لڑ جاتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے، کیا آپ کے چچا کو کوئی فائدہ ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، انہیں میری وجہ سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں، کہ میرے چچا ٹخنوں تک آگ میں ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا کا عذاب کہاں بتا رہے ہیں؟ آگ میں بتا رہے ہیں، حالانکہ انہیں قبر میں دفن کیا گیا ہے۔ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو علی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا گمراہ چچا، آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ اسے دفنا کیا جاؤ۔ علی جاتے دفنا کیا جاتے۔ تو ابو طالب کی خبر دنیا میں ہے، اللہ کے نبی عذاب کی خبر دے رہے ہیں کہ اس کو ٹخنے تک وہ آگ میں ہے ابو طالب، اور ان کا بھیجا، ان کا دماغ کھول رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ 6 فٹ کی خبر میں ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی حدیثوں میں ہے، قرآن میں ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ ان حدیثوں کو چھپایا گیا، لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا، اس مسئلے کو دبایا گیا۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں
ادخلوا الابواب جہنم خالدین فیہا، جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ادخلوا الجنت، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. قرآن کی بات ہے. پھر قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ان دونوں کی بیویاں جنہوں نے خیانت کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادخلوا جہنم مع الداخلین، جاؤ جہنم میں داخل ہونے کے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ قرآن بیان کرتا ہے. لیکن یہ مولوی کبھی بھی اس بات کو اس انداز سے بیان نہیں کرتے. ان کی نظر میں صرف اور صرف خبر ہے، کیونکہ خبروں سے ان کی کمائی ہوتی ہے. اگر یہ خبریں نہ ہو تو یہ سارے لوگ بھوکے مر جائیں. خبروں کے ذریعے سے کمائی ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو اوقاف ہے اسے ایک ایک خبر سے سال میں کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے، کروڑوں کی کمائی ہوتی ہے ایک خبر سے، ایک بازار سے. اندازہ لگائیں. اسی طرح آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رضائی المسلمین فی الجنہ، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں نا مر جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں. اب دیکھیے کہاں کا معاملہ آ رہا ہے، جنت کا آ رہا ہے. مسلمان کے بچے کہاں دفنائے جاتے ہیں؟ اسی مٹی کے اندر. لیکن ان کی کفالت ہو رہی ہے جنت میں، اور کفالت کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ، وہ کفالت کر رہی ہے. تو دیکھیں یہ ساری حدیثیں جو ہیں ہم سے چھپائی گئی، ہمارے سامنے بیان نہیں کی جاتی. ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خبر ہے اس کے اندر. اچھا اب ہوگا یہاں بھی دیکھیں یہ، تو یہ آپ ایک چیز کا ذہن میں رکھیں کہ انسان جو ہے نا وہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے. مثال کے طور پر عبداللہ اللہ کا بندہ ایک انسان ہے، وہ ہے کیا؟ روح اور جسم کا مجموعہ ہے. جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو جسم دنیا میں رہ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، روح برزخ میں چلی جاتی ہے. یہ عبداللہ کہا گیا. جو شخصیت روح جسم کے ملاپ سے وجود میں آئی تھی وہ کہا گیا. اصل میں یہی شخصیت ہے جس کو عذاب و راحت ہوتا ہے برزخ میں، مگر روح کو جسم چاہیے تو اللہ تعالیٰ وہاں دوسرے جسم دیتا ہے. ہم اس میں نوری اور خدائی کو دوسرا جسم دیا. اور دیکھیں کتنی دلائل آ رہی ہیں، کتنی باتیں آ رہی ہیں. تو آپ دیکھیں اس خبر کا تعلق کیسے قائم ہوا. دیکھیں صحابہ کرام کو اہل روح کا قائل ہی نہیں تھے. نبی علیہ السلام سلام کر رہے ہیں، غزوہ بدر کے مقتولین سے سلام کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، انہیں سنا رہے ہیں کہ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو کچھ میں تم سے کہتا تھا وہ سچی بات کی حق تھا.
عمر کیا کہتے ہیں؟ عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اب تکلموا من اجساد لا ارواح فیہا، اے اللہ کے رسول کیا ایسے جسموں سے کلام کیا جاتا ہے جن میں روحیں نہیں ہیں؟ تو دیکھیں صحابہ کرام کا موقف تو سامنے آ رہا ہے کہ وہ اس مرے ہوئے جسم میں روح کا قائل نہیں تھے. اور دیکھیں یہ اللہ کا قانون ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس کے لیے موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو روک لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہوا قبر پرستی کا دور اس وقت شروع ہوا، قبروں کا چرچا اس وقت شروع ہوا جب یہ عقیدہ زادان کی روایت کے ذریعے سے آیا کہ فرشتے روح قبض کرنے کے بعد پھر روح کو اس کے جذب میں فَقُعَادُ رُوحَهُ فِي جَسْدِهِ اس کے جذب میں لوٹا دیتے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک روایت ہے جس کا راوی زادان نے کیا ہے. پوری اسلامک ہسٹری میں اعادہ روح فی الجسد یہ روایت کوئی بیان نہیں کرتا. پورے فرمایا حدیث کے اندر روح کو لوٹایا جانا اس جسم کے اندر کوئی بیان نہیں کرتا، صرف ایک بیان کرتا زادان کیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک شیعہ کی روایت کے اوپر اللہ کے قانون کو سبوتاژ کر دیا گیا، اللہ کے قانون کو توڑا گیا، قرآن کی قطعی نصوص کا انکار کیا گیا. ایک شیعہ راوی زادان کی روایت کے اوپر کہ آپ دیکھیں کہ پورے فرمائے حدیث میں کوئی اور نہیں ہے جو اعادہ روح فی الجسد کی روایت بیان کرتا ہے، ایک ہی راوی ہے. اسی کے اوپر آج پورے اسلام کی یہ سمجھ لو کہ پورے عقیدے توحید کی بنیاد جو ہے ایک راوی کے اوپر آگے وہ بھی کیا، جس کے بارے میں زوزی کہتے ہیں فیہ غرابۃ و نکارۃ، کہ اس کی روایت کے اندر غرابت بھی ہے نکارت بھی ہے. اب غرابت اور نکارت کیا ہے کہ زادان واحد ہے، منفرد ہے، اکیلا ہے جو روح لوٹائے جانے کی روایت بیان کرتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کی غرابت ہے. نکارت کیا ہے کہ دیکھیں سارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے زادان کی روایت کے مطابق، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ روح سوال و جواب کے بعد واپس چلی جاتی ہے، جبکہ زادان کی روایت میں واپس جانے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یعنی روح آ گئی تو آ گئی. یعنی زادان کی روایت سے دو زندگیاں دو موتوں کا کفر ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے. اب واقع غیر واحیہ کا انکار ہوتا ہے، واقع بادل موت کا انکار ہوتا ہے. جب روح آ گئی وہ زندہ ہو گیا تو قیامت کے دن کون زندہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى، کہ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. جب روح واپس آ گئی تو مردہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کون سے مردے زندہ کرے گا؟ تو آپ دیکھیں یہ اس روایت کی نکارت ہے. تو ہم نے ثابت کیا ہے اس کے اندر غرابت بھی نکارت بھی. ابن حجر کی شیعت بھی ثابت، زادان کی شیعت بھی ثابت کی ہے
تو آپ دیکھیں شیعوں کی کتابوں میں زادان کی روایتیں بھی ملتی ہیں، جس میں سے ایک روایت ہم نے پیش کی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ زادان یہ خود بھی شیعہ ہے اور شیعہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ زادان کی آواز بہت اچھی تھی، یہ گانے بجانے کے شوقین تھے۔ تو ایک دفعہ یہ اپنی آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے، وہاں سے امیر المومنین علیہ السلام یہی لکھا ہے، یہ علی کو کہا جا رہا ہے۔ وہاں سے علی گزرے، علی نے آواز سنی اور اس سے کہا زادان سے کہ تمہاری آواز تو بہت اچھی ہے، تو کیوں نہیں تم اپنی اچھی آواز سے قرآن کو مزین کرتے ہو، قرآن پڑھا کرو۔ زادان نے کہا مجھے قرآن نہیں آتا، تو اس میں آتا ہے کہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو علی نے زادان کے کان میں کچھ بولا اور اس کے منہ میں چھوٹا، اسی وقت اس کو پورا قرآن یاد ہو گیا، زیر زبان حمزہ سمیت یاد ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ زادان شیعہ جو ہے علی کی فضیلت بیان کرتا ہے، علی کی الوہی کرامت بیان کرتا ہے، معجزہ بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیں علی نے کبھی کسی کے کان میں نہ پھونکا نہ منہ میں چھوکا اور وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ ویسے کھڑے کھڑے دلوں میں سعد الخفاف کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا علی ابی جعفر علیہ السلام۔ دیکھیں کہ جعفر علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ علی نے زادان کے منہ میں تھوکا، کان میں تھوکا، تو اس کو اسی وقت پورا قرآن ازبر ہو گیا، یاد ہو گیا۔ تو ابو جعفر علیہ السلام کہنے لگے صدق زادان، زادان نے سچ کہا۔ انا امیر المومنین علیہ السلام دعا بھی زادان۔ اب دیکھیں زادان اپنی فضیلت بیان کرتا ہے کہ علی نے میرے لیے دعا کی، پھر اسم اعظم الذی لا یرد، اسم اعظم کے ذریعے سے، اسم اعظم سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ دیکھیں حدیث میں تو اسم اعظم کے حوالے سے یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسم اعظم ہے، اگر کوئی اس کے ذریعے سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور حدیثوں میں اسم اعظم بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسم اعظم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو اسم اعظم کہا ہے۔ اور ایک آیت اور ہے اس کو اعظم کہا ہے۔ تو اس میں اعظم سے کے ذریعے سے دعا مانگنا قبول ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں تو علی کی خدائی بیان کی جا رہی ہے کہ علی نے اس میں اعظم اس کے کان میں پھونکا اور پورا قرآن اس کو بیٹھے بیٹھے یاد ہو گیا۔ تو یہ بات ہم نے پیش کی ہے اس کی شیعت کے اوپر، اس لیے کہ دیکھیں جرح و تعدیل کا اصول ہے کہ جس راوی کی تعدیل بھی ہو اور جرح بھی ہو تو اصول یہ ہے الجرح مقدم علی التعدیل، جرح جو ہے تعدیل کے اوپر مقدم ہوتی ہے جبکہ وہ مفسر ہو، یعنی بات واضح ہو۔ دیکھیں ایک شخص ہے، 10 آدمی اس کو اچھا کہتے ہیں، لیکن 2 آدمی کہتے ہیں اس نے میرے سامنے چوری کی تھی۔ 2 آدمی کہتے ہیں اس نے میرے سامنے چوری کی تھی، بتائیے جج کسی مانے گا؟
جس کے سامنے چوری کی ہوگی اس کی مانے گا نا گواہی، جب کی عدالت مسترد ہو جائے گی۔ یعنی چور ہر وقت چوری نہیں کرتا، اللہ ہر ایک کے سامنے کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا ہر وقت جھوٹ نہیں بولتا، اللہ ہر ایک کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ اب جس کے سامنے اس نے جھوٹ بولا وہ آگے گواہی دے دے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس نے جھوٹ بولا۔ تو الجرا مقدم علی تعدیل، جرا جو ہے تعدیل پر مقدم ہے۔ جب اس میں جرا ہو گئی، اور آپ دیکھیں جرا کیا اس کے اوپر، امام ابو احمد الحاکم کہتے ہیں لیس بالوکیل عندہم، یہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے۔ کانا کثیر الکلام، بہت باطنی ہے۔ کانا یخطی کثیرہ، بہت زیادہ خطائیں غلطیاں کرتا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کانا یحب الشیء وعدت ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں یہ وہمی شخص ہے، وہ کسی کو ایک آدھ مسئلے میں وہم ہو جاتا ہے، اس کو تو وہم پر وہم ہوتا ہے، وہم در وہم ہوتا ہے، یہ ایسا وہمی ہے۔ ابو بکر دولابی کہتے ہیں یہ شیعان علی میں سے۔ ابن حجر کہتے ہیں فیہ شیعۃ، اس کے اندر شیعت ہے۔ تو آپ بتائیں وہ راوی جس کی یہ حالت ہو، جو وہمی ہو، باطنی ہو، خطائیں کرنے والا ہو، وہم کرنے والا ہو، اور شیعہ بھی ہو، تو مجھے بتائیں کیا ایک شیعہ کی روایت کے اوپر اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا جائے، اللہ کے قانون کا کفر کر دیا جائے، دو زندگیوں دو موتیں کا، ایک راوی کے اوپر، شیعہ راوی کے اوپر؟ آج ہوا کیا ہے، اس امت نے قبر پرستی کے شوق میں شیعہ زادان کی روایت کو قبول کیا، اور اس کے بعد جب حضور اس جسم میں آ گئی تو اس کے بعد پھر یہ سارے شرک کے اڈے یہ کھل گئے۔ پھر یہ خبریں جو عبرت کے لیے تھی، جو موت کے آنے کے لیے تھی، یہ خبریں وقت فواشی اور جوئے کے اڈے بن گئے، عیاشیوں کے اڈے بن گئے۔ وہ خبریں جو عبرت کے لیے تھی، اللہ کے نبی نے کہا تھا فزورھا، کہ خبروں کو زیارت کر لیا کرو، تزہد فی دنیا وتذکر الآخرہ، کہ ان کو دیکھنے سے دنیا سے دوری آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس میں روح لوٹا دی گئی شیعہ زادان نے، تو اس امت نے قبول کیا۔ پھر یہ خبریں جو عبرت کے لیے تھی، یہ عیاشی کے اڈے بن گئے۔ پھر یہاں پھر ان خبروں کے میں، ان وزاروں میں، درباروں میں وہ کچھ ہونے لگا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عبرت گاہیں، یہ کفر کے اڈے بن گئے، جہاں غیر اللہ کی پکاریں ہوتی ہیں، جہاں بیت اللہ کی بجائے بیت اللہ کی طرح ان قبروں کا طواف ہوتا ہے، جہاں صفا مروا دوڑا جاتا ہے، جہاں تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی جگہ حق فرید بابا فرید کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جہاں ان مردوں کی گلی بھری لاشوں کی کمزوری بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ امت ماری گئی ہے اپنی بد عقیدتی کی وجہ سے، قبر پرستی کی وجہ سے، اور یہ سارا کفر شرک جو آج اس امت میں داخل ہوا ہے، یہ اعادہ روح فی الجسد کی وجہ سے۔ جب مردہ قبر میں زندہ ہو گیا تو پھر زمین پر بسنے والے جو زندہ ہیں ان سے زیادہ زندہ ہو گیا، پھر زندہ انسانوں سے زیادہ سننے والا ہو گیا،
پھر زندہ انسانوں سے زیادہ دیکھنے والا ہو گیا، اور اس طرح سے اس لاش کے اندر الوہی صفات مان لی گئی کہ منووتی کے اندر سے بھی یہ اپنی الوہی طاقت، الوہی صفات کے ذریعے سے ہماری سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ یہاں تک کہ ان قبر پرستوں نے، ان لاش کے پجاریوں نے، ابن تیمیہ یہ تک کہتا ہے کہ اگر 40 سال کے بعد بھی قبر میں دفن اس گلے سڑے لاش جو گلی سڑی لاش اس کے اندر دفن ہے، اگر 40 سال کے بعد بھی اس قبر والے کا کوئی عزیز، کوئی رشتے دار اس کی قبر پہ جائے گا تو 40 سال کے بعد بھی وہ قبر والا اس کو دیکھے گا، پہچان لے گا۔ تو دیکھیں یہ زندوں سے زیادہ دیکھنے والا، زندوں سے زیادہ سننے والا ہے، تو یہ اس کے اندر الوہی صفات شامل کر دی گئی ہے، اسی لیے اس کو خدا بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹائم کم رہ گیا ہے، لہذا ہم یہ موضوع ہی ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی واستغفر اللہ لي ولکم۔